وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجف، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذی الحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے قبل کھانے پینے کے آداب اور مہمان نوازی کے آداب اور اس کی فضیلت کا بیان تھا. چونکہ ایک چیز ہے دعوت کا قبول کرنا، دعوت قبول کرنا یہ بھی سنت ہے اور حدیث پاک کا حکم ہے. چنانچہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ مسلمانوں کے اوپر 5 حقوق ہیں. حق المسلم علی المسلم 5، کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں. رد السلام، کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے. اسی طریقے سے تشمیت العاطس، کہ اگر کوئی آدمی چھینکے اور چھینکنے والا شکر کے طور پر الحمدللہ کہتا ہے، کہ چہرہ بگڑ جاتا ہے چھینکنے کے وقت میں، اور پھر جب چہرہ صحیح ہو جاتا ہے تو حدیث کے حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے. تو جس طرح سلام کرنے والے کا جواب دینا واجب ہے، وعلیکم السلام، اگر جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا. اسی طرح کوئی آدمی چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو جو سنے گا الحمدللہ اس کو یرحمک اللہ، مرد ہو تو یرحمک اللہ، اور عورت ہو تو یرحمک اللہ. مرد کا زبر کے ساتھ اور عورت کا زیر کے ساتھ یرحمک اللہ، اور مرد کا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کہے. تو وہ بھی کہہ سکتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح لکم بالکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور تیسری چیز ہے اجابت الدعوہ، دعوت کا قبول کرنا، کہ اگر کوئی مسلمان حلال آمدنی سے دعوت کرے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے، دلداری کرنی چاہیے. جب وہ محبت پیش کر رہا ہے تو محبت کا جواب محبت سے دینی چاہیے. اور عیادت المریض، چوتھا مریض کی عیادت کرنا، کہ مسلمان بیمار پڑ جائے. اب یہاں پر صرف دوستی کی بات چلتی ہے کہ دوست اور جان پہچان کی ہے تو اس کی عیادت کریں گے، اور دوست نہیں ہے صرف مسلمان ہے تو اس کی عیادت نہیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ مسلم کا لفظ آیا ہے، حق المسلم علی المسلم، کے مسلمان کا مسلمان پر، چاہے قریبی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، دوستی ہو یا نہ ہو، پڑوسی ہو یا نہ ہو، جاننے والے ہوں تو ان کی بھی مسلمان کی عیادت کرنی چاہیے. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اور جنازے میں شرکت کرنی چاہیے حدیث کے حکم کے بنا پر. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں صاحب نہیں گئے اور وہ ہمارے یہاں آئے تھے، اس نیت سے نہیں، بلکہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اس نیت سے، اور جانے میں 1 قرات اور مٹی دینے پر 2 قرات کا ثواب ملے گا، اس نیت سے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے.
تو بہرحال دعوت کے آداب بھی علماء نے بیان کیے، چنانچہ آپ لوگوں کے سامنے جب بیان کرنا ہوتا ہے اس کی برکت سے پڑھنے کے زمانہ تو آدمی پڑھ لیتا ہے، لیکن جب ابھی اس کو گہری نظر سے مطالعہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً شریعت میں ایک ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بیان کیا۔ چنانچہ ابھی خطبے میں نے جو مسلم شریف کی روایت پڑھی کہ اللہ کے نبی فرمائے اذا دعی احدکم فلیجب، کہ جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرے، فإن شاء طعم، اگر چاہے تو کھائے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، یعنی اگر کسی نے آپ کو دعوت ولیمہ کیا یا ایسی دعوت کیا آپ دعوت ولیمہ میں شریک ہو گئے اور طبیعت آپ کی نہیں چاہ رہی ہے کھانے کی، یا آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں اور جو غذا تیار کی گئی ہے وہ آپ کے کھانے کے لائق نہیں ہے، وہاں شرکت کر دیجئے، یہ بھی دعوت قبول کرنے کے اندر داخل ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی دعوت کی جائے، ان کانا صائمن، تو اگر روزے دار ہو تو فلیصلی، جا کر کے اس کے یہاں دعا کر دو کہ اللہ اس کو برکت عطا فرما، وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنے والا ہے تو وہ جا کر کے کھا لے۔ اور ایک روایت کے اندر جو آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھا ہو اور کسی مسلمان کے دلداری کے لیے روزہ توڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کا بھی اس کو ثواب ملتے ہیں۔ تو حدیث کے تطبیق یہ ہے کہ اگر اولاً تو عذر کر دے کہ میرے پاس عذر ہے کہ آج روزہ رکھیں ہم نہیں جا سکتے ہیں، اور اگر چلا جائے تو کہے کہ ہم روزے سے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے، اور نہیں مانے تو پھر اگر اس کے چلتے روزہ توڑ دیے تو انشاءاللہ اس کی تو قضا کرنی پڑے گی روزے کی، لیکن اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا ثواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ تو بہرحال دعوت کا قبول کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے، اور دعوت کرنے اور کھلانے اور کھانے کا مقصد ہے کہ ایک مسلمان جو محبت کا اظہار کر رہا ہے اس کی محبت قبول کرنی چاہیے اور قدردانی کرنی چاہیے، اور اسی کے ہم جو دعوت کریں کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، اور کوئی بھی دنیاوی مقصد رشوت کے طور پر نہ ہو، بلکہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ہم جو قبول بھی کریں تو محض اللہ کے رضا کے لیے، کہ اگر ہم اس کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس نیت سے اس کے قبول کرنی چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مالدار ہے یا غریب، مالدار ہو یا غریب، بلکہ غریبوں کی دعوت تو زیادہ قبول کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرمائے لو دعیت الی کرائن لقبلت، او کما قال، کہ اگر بکری کے پائے کے لیے بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ یعنی اس زمانے کے اندر بکری کا پایا یہ تو ایک بہترین اور عمدہ قسم کی دعوت ہو گئی، جس طریقے سے حضور کے زمانے میں کھجور کم اہمیت کی تھی اور گیہوں زیادہ اہمیت کی، تو اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر بکری کے پائے کم اہمیت کے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ معمولی دعوت بھی قبول کی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ اور چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ کوئی میاں جی رہتے تھے گھسیارا، یعنی گھاس کاٹنے کا ان کا کام تھا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک گٹھر گھاس کاٹ کر کے لاتے، 6 آنا میں بیچتے، 2 آنا خود اپنے اوپر بال بچوں پر خرچ کرتے، 2 آنا صدقہ کرتے، اور 2 آنا پیسہ بچا کر کے رکھتے۔ مہینے بھر کے بعد دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے بڑے اساتذہ تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب اور بھی جو یہ بڑے بڑے اساتذہ تھے، ان کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا معمولی صرف دال اور چاول، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھلاتا تھا، لیکن جو دیوبند کے بڑے بڑے علم والے بھی تھے اور بڑے تقوی والے تھے، وہ اساتذہ کہتے ہیں کہ مہینے بھر ہم ان کے دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ اس کے کھانا کھاتے تھے
تو ہر وقت طبیعت یہ چاہتی تھی کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، انہیں عبادت کے لیے طبیعت بالکل یہ مچلتی تھی. اور جس طرح ایک جانور ہری گھاس دیکھ کر کے گھاس کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح طبیعت ہمیشہ عبادت کی طرف لپکتی تھی. اس کی برکت سے عبادت بالکل آسان ہو جاتی تھی. اور وہی مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی حرام دعوت کھا لیا جس کی وجہ سے 1 مہینہ اتنی مصیبت رہی، ہر وقت گناہ کرنے کی طبیعت چاہتی تھی. تو یہ اس لیے کیا ہے، دعوت اگر کوئی غریب کرے اور معمولی آدمی کرے، بالکل معمولی کھانے کے کرے، تو اس کی دعوت قبول کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے کہ مالدار کی دعوت تو اکثر لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ وہاں بہترین کھانے کا نظم رہتا ہے، لیکن غریب اگر دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اس کی بھی دلداری کرنی چاہیے اور محبت کا جواب محبت سے دینی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، اسی طرح ولیمہ کے بارے میں فرمائے کہ اگر تم کو ولیمے کی دعوت ملے تو اس کو بھی قبول کرے. بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی. اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، حرام دعوت نہیں ہے اور کسی طرح کا کوئی دین یا دنیا کا نقصان نہیں ہے، تو اگر دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نبی یہ فرمائے فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی. کیونکہ اللہ کی نبی کی نافرمانی ایسا ہے گویا اللہ کی نافرمانی ہے. تو اس لیے اگر کوئی غریب آدمی، کوئی کمتر آدمی سادہ کھانے کی دعوت کرے، حلال ہو، اس کی بھی دعوت قبول کرنی چاہیے، اس کی دلداری کرنی چاہیے. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت خراب ہے کہ شادی بیاہ وغیرہ کے اندر لوگ بغیر دعوت کے بعد لوگ طفیلی بن کر کے کسی بہانے سے پہنچ جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو میزبان ہے بے شرم تو ہے نہیں کہ اس کو ہاتھ پکڑ کر نکال دے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے من دخل علی غیر دعوت فدخل سارقا وخرج مغیرا، او کما قال، کہ جو آدمی بغیر دعوت کے کسی کے گھر جائے تو ایسا ہے گویا چور بن کر کے گھر میں داخل ہوا اور ڈاکو بن کر کے نکلا. چونکہ اس نے بغیر اجازت کے، یعنی یہ نہایت گھٹیا کام ہے کہ جس طرح چوری کرنا یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا کام ہے، وہ نہایت کمینہ پندی ہے. اسی طریقے سے بغیر دعوت کسی کے یہاں کھانا یہ بھی کمینہ پندی ہے اور وہ مثل چور کے ہے اور ڈاکو کے ہے. اب اسی سے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ لڑکا والے دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے باراتی آئیں گے، اور لڑکی والے بیچارے مجبور ہیں کہ چونکہ لڑکی کے شادی کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے وہ گالی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے گھر کے عزت برباد کرنے آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بے شرم لوگ کھانے آ رہے ہیں، لیکن زبان سے نہیں بول سکتے ہیں. اپنے اولاد کے لیے آدمی بہت قربانی دیتا ہے. تو اسی لیے یہ لڑکے والے بھی سن لیں اور باراتی لوگ بھی سن لیں. خاص کر کے شہر کے لوگ جب باراتی جاتے ہیں تو اور وی آئی پی بن جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے مینو چاہیے اور یہ چاہیے. یہ سن لیجئے کہ یہ سب اسی حدیث کے اندر داخل ہیں کہ جو بغیر دعوت کے کسی کے یہاں جائے، چور بن کر کے گیا اور ڈاکو بن کر کے نکلا، یعنی اگر زبردستی لڑکی والے کو بارات کا بوجھ اس پر ڈال رہے ہیں تو سمجھیے کہ لڑکا کا والد اور لڑکا اور دلہا سمیت سارے لوگ، یہ ڈاکوؤں کی جماعت اس کے گھر گئی. یہ باراتیوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ ڈاکوؤں کی جماعت اور چوروں کی جماعت یہ داخل ہوئی. اس لیے لڑکی والے پر کبھی بوجھ زبردستی مت ڈالیے. آپ کو کہتے ہیں نہیں میرے اتنے رشتہ دار ہے تو آپ ولیمہ کر کے اپنے گھر میں کھلائیے. یہ کیا کہ لڑکی والوں کے یہاں بوجھ کا ہے، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے ان کے یہاں ڈال دیتے ہیں.
یہ غلط چیز ہے. یعنی یہ میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ یہ حدیث کے تحت آپ کے ذہن میں ڈال کر کے آپ کے ذہن کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے تحت آپ اپنے ذہن سے سوچئے کہ لڑکی والوں پر ظلم کریں تو وہ باراتی نہیں ہے بلکہ چوروں کی جماعت اور ڈاکوؤں کی جماعت ہے وہ. اس لیے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر یہ حدیث ایک اگر آپ کے پاس دو آدمی دعوت کے لیے جیسے ایک گاؤں یہ نماز پڑھاتے ہیں بہت سارے لوگ بزرگ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو دیہاتوں میں ابھی تک جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں میرے گھر کھائیں گے اور یہ میرے گھر کھائیں گے. چنانچہ میں اپنی آنکھوں سے دو واقعہ دیکھا کہ بزرگ لوگ کو کھانا کھلانے کے لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں اصول کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ یہ روایت ابو داؤد شریف کے حوالے سے مشکات کے اندر نقل کیا گیا ہے. اجتمع الداعیان فاجب اقرہما بابا وان سبق احدہما فاجب الذی سبق. کہ اگر دو آدمی دعوت کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو دونوں میں سے کس کی دعوت قبول کریں گے؟ کہ ایک آدمی بزرگ رہتے ہیں اور دو آدمی محلے کے لوگ پہنچ گئے کہ میرے یہاں آج آپ کی دعوت ہے, وہ کہتا نہیں میرے یہاں آپ کی دعوت ہے, تو یہ قبول کس کی دعوت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے اقربہما بابن کہ جس کا گھر ان کے گھر سے زیادہ قریب ہے ان کی دعوت قبول کرے. اور یہ تو اگر دونوں ایک وقت میں پہنچے تب, اور اگر ایک آدمی پہلے پہنچ کر کے دعوت دے دیا کہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے اور انہوں نے قبول کر لیا, اب دوسرا آدمی کہتا نہیں میرے گھر کھانا پڑے گا, تو یہ غلط ہے. جو آدمی پہلے دعوت دے دے اور پہلے انتظام کر دے ان کو ان کی دعوت ہونی چاہیے. اب اسی سے جو لوگ بزرگ اگر ہمارے یہاں شہر میں ہو یا دیہات میں ہو بزرگان دین آتے ہیں تو جو آدمی پہلے دعوت کو بک کر لیا ہے ان کا حق مقدم ہے کہ وہ کھانا کھلائیں. اب وہ سارا انتظام کر لی ہیں, اب اگر کوئی دوسرا آدمی بعد میں انٹرفیئر کر کے ان کی دعوت کینسل کرتا ہے تو یہ غلط ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی پہلے دعوت دے چکا ہے, جو آدمی انتظام کر چکا ہے, ان کا حق مقدم ہے. بہت لوگ نام و نمود کے لیے اور ریا کے طور پر دعوت کھانے اور کھلانے کا سلسلہ کرتے ہیں, خاص کر کے رمضان کے اندر افطار پارٹی میں. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تعامل متباریین ان یوکلا او کما قال. اور دوسری روایت کے اندر ہے المتباریان لا یجابان, کہ جو آدمی ریاکاری کے طور پر, شہرت کے لیے, بڑائی کے لیے, دنیاوی غرض کے لیے, نام و نمود کے لیے, شہرت کے لیے, پیپر بازی کے لیے اگر کوئی آدمی دعوت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی دعوت نہیں کھانی چاہیے. یہ صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے. اب گھر میں پڑوسی لوگ, رشتہ دار لوگ بھوکے ہیں, ان کو لوگ نہیں کھلائیں گے, اور لوگوں کو شوق ہے کہ میرا نام یہ اشتہار میں اور پیپر میں آئے, واٹس ایپ میں آئے, فیس بک میں آئے, اور پوری دنیا کے لوگ دیکھیں کہ فلاں صاحب افطار کرائے. اگر میں یہ نہیں, میں ان کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ محسوس کر لیں کہ جو آدمی دکھاوا کے طور پر, دنیاوی غرض کے طور پر, شہرت کے لیے, نام و نمود کے لیے دعوت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرمائے کہ نہیں, ان کے یہاں کھانا نہیں چاہیے. اور جو لوگ نام و نمود اور ریا کے طور پر دعوت کرتے ہیں لا یجابان, ایسے لوگوں کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے کہ آپ یہ اچھی طریقے سے, آپ چونکہ رہتے ہیں محلے میں ہیں, شہر میں ہیں, آپ آدمی کو اچھی طریقے سے خود پہچانتے ہوں گے کہ یہ اللہ کے لیے محبت کی بنیاد پر کھلا رہا ہے یا کس بنیاد پر کھلا رہا ہے. اگر ریا اور دکھلاوا ہے ایسی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرمائے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجابتی تعامل فاسقین, کہ جو لوگ فاسق فاجر ہیں,
ان کو ان کی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سے مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جن کی پیسہ حرام آمدنی کی ہے ان کے یہاں بھی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، جن کے کمائی حلال ہو ان کے یہاں دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور ایک ادب بھی انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی کہ جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کی اکثر کمائی حرام ہے تو ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جو فاسق اور فاجر ہیں، گنڈے اور بدماش ہیں اور لفنگے ہیں، وہ دعوت کھلا کر کے آپ کو کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے یہاں دعوت کھائے، شریعت کے خلاف فتویٰ دے دیجئے۔ ایسے لوگوں کی دعوت بالکل قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ کسی آدمی کی کمائی بالکل حرام نہیں ہے بلکہ کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے، تو وہ دعوت کرے تو کھانی چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کی اکثر کمائی حلال ہے، یعنی 60% حلال ہے اور 40% حرام ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اگر بچیے تو اور بہتر ہے، لیکن کھا لیجئے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی آدمی کی کمائی حرام ہے لیکن وہ حرام آمدنی سے آپ کو نہیں کھلاتا ہے بلکہ حلال آمدنی سے، جیسے مثال کے طور پر کہ اکثر پولیس محکمے کے اندر رشوت کا بازار بالکل گرم رہتا ہے، رشوت خوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اور رشوت کے پیسے سے وہ نہ کھلائے، جو سیلری منتھلی ہے اس سے وہ کھلائے، تو اس کے اندر کھا لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو فاسق اور فاجر ہے ان کے یہاں دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے کہ اے اللہ، میں ایسے برے لوگوں کے احسان سے پناہ چاہتا ہوں جس کا مجھے بدلہ چکانا پڑے، کیونکہ وہ دنیا کے چلتے آپ کے دین کا وہ شکار کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر کسی جگہ بالکل بے حیائی، بے شرمی اور ناچ گانا اور بالکل شریعت کے خلاف عیاشی فحاشی ہو اور ایسی دعوت کو قبول نہ کرے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے، بیہقی کے اندر یہ روایت ہے، اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فلیاکل من طعامہ ولا یسأل ویشرب من شرابہ ولا یسأل، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے یہاں جائے، دعوت کھانے، دعوت قبول کر چکا ہے، تو اس کے گھر پہنچ کر کے یہ نہ پوچھے کہ اس کی کمائی کیا ہے، یہ کھانا کیسے لایا، پانی کیسے لایا، کیوں اس سے دل اس کا ٹوٹے گا۔ اور تحقیق کرنا ہو تو دعوت قبول کرنے سے پہلے آپ تحقیق کیجئے، دسترخوان پر بیٹھ کر کے تحقیق مت شروع کیجئے۔ جو کام پہلے کرنے کا ہے، اب رشتہ آپ تلاش کرتے ہیں تو رشتہ طے کرنے سے پہلے اس کی انکوائری کیجئے، یہ نہیں کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد انکوائری شروع کیجئے، بلکہ رشتہ طے ہو کرنے سے پہلے کا جو کام ہے وہ کیجئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دعوت کرے تو ان کے پہلے تحقیق کیجئے، یہ نہیں کہ اس کے گھر میں جائیں اور آپ اس کے کھانے اور پانی کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ عام طور پر مسلمان کے بارے میں گمان رکھنا یہ چاہیے کہ وہ حلال ہی سے کھلائے گا، حرام سے وہ خود نفرت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی وہ بچائے گا۔ چنانچہ ایک مؤذن صاحب کو ایک صاحب کھانا ناشتہ کرواتے تھے تو کچھ دن کے بعد وہ بند کرا دیے، میرے سے مسئلہ پوچھے تو مؤذن صاحب کو وہ کہے کہ دیکھیے مؤذن صاحب، ہم فلمی دنیا کے اندر گانا گاتے ہیں، اس آمدنی سے ہم حرام لوگ کھاتے ہیں، بچے کو بھی کھلاتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ حافظ ہو کر کے حرام لقمہ کھائیے، اس لیے میرے یہاں سے کھانا آپ چھوڑ دیجئے۔ تو یہ مسلمانوں کا مزاج ہے کہ وہ اگر غلط ہو تو وہ غلط مسلمانوں کو کھلانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے جو انکوائری کرنا ہو دعوت قبول کرنے سے پہلے، یہ نہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انکوائری شروع کیجئے اور اس کو ذلیل کیجئے، ایسا نہیں کیجئے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے،
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سہارنپور میں ایک آدمی دعوت کیا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ یہ آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، اور ان کے استاد جو تھے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم نہیں تھا، ان سوچتے تھے کہ ان کی کمائی حلال ہے۔ اب انہوں نے دعوت قبول کر لی اور یہ کہہ دیا کہ آپ کو شیخ زکریا کو بھی لے کر کے آنا ہے۔ تو حضرت شیخ انہوں نے استاد رحمت اللہ علیہ پہلے قبول کر لیے دعوت، اور شاگرد کو بولے کہ تم کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ شروع انکار کیے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جب استاد کا دباؤ بڑھا تو یہ بھی مجبور ہو کر کے ساتھ میں چلے گئے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے تقویٰ کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ میرے استاد کے ذہن میں جو ان کے بارے میں خیال ہے کہ اس کی آمدنی حلال ہے، اگر میں اس کی بارے میں بول دوں تو اس کی عیب جوئی ہو جائے گی، اور جو مسلمانوں کا عیب بیان کرے گا قیامت کے دن کہیں میرا عیب نہ بیان کیا جائے، اس لیے چلو استاد کے احترام میں جا کر کے کھا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جا کر کے ساتھ میں کھا لیے، اور کھانے کے فوراً واپسی کے بعد انگلی ڈال کر کے پورے کھانا کا یہ قے کر دیے۔ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ تو قے کر دیے، اور حضرت مولانا خلیل صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا دست آنا شروع ہو گیا کہ حرام غذا کو ان کے میدان قبول نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے اکابرین نے حرام دعوت سے بھی بچا اور مسلمانوں کا پردہ دری کرنے سے بھی بچایا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جہاں پر حرام ڈھول باجے کا نظم، یہ دعوت کا مقصد جو ہے دلی محبت کو برقرار رکھنا۔ یہ تو آج دعوت رسم و رواج کی وجہ سے اس دعوت کے اندر محبت نہیں ہے، اور اس کے اندر رسم و رواج کے عقیقہ کرنے کے اندر 7واں 14واں دن تو اب لوگ پروگرام رکھتے ہوٹل کے اندر، اور عقیقہ کے اندر یہ تھا کہ کچا گوشت بانٹ دیجیے یا کھلا دیجیے۔ اب جتنا وہ خرچ نہیں کرتا اس سے زیادہ گفٹ کی شکل میں اس کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ دعوت ولیمہ تھا، اس کے اندر کوئی تجارت نہیں ہونی چاہیے، جتنا ولیمہ میں خرچ کرتا ہے لفافے کی شکل میں اس کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ یہ رسم و رواج نے محبت کو سب کو کچل کر کے رکھ دیا۔ دعوت کھانے اور کھلانے کا جو مقصد ہے کہ محبت برقرار رہے اور مسلمانوں کی محبت کی قدردانی کی جائے، یہ ہے مقصد دعوت کرنے کا، کہ آپس میں کدورت کینہ ختم ہو جائے۔ یہ رسم و رواج کی وجہ سے دعوت نہ ہو، رسم و رواج کے اندر وہ فائدے اور وہ برکت نظر نہیں آتے ہیں۔ اب یہاں پر دعوت کرنے کا جو مقصد بیان کیا تھا اظہار محبت، اور اس کے محبت کا جواب محبت سے دینا۔ اب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ دعوت کرنے، یہ حدیث بھی جو آپ ما قبل کے اندر سنے کہ اطعموا طعامکم الاولیاء او الاتقیاء او کما قال، کہ تمہارا کھانا متقی کھائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ایک بزرگ آ جائیں ایک دن کے لیے اور آپ لوگ 100 آدمی دعوت کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے، لیکن شریعت نے اتنی آسانی بیان کر دی کہ اگر آدمی چاہے تو دعوت کا ثواب بالکل حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں، ایک سب سے اعلیٰ اور افضل اور بالکل ہائی درجے کا، ہائی کوالٹی کا، اور دوسرا متوسط میڈیم درجے کا، اور تیسرا لو یعنی ادنا درجے کا۔ اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ آپ جو دعوت کھلانے کے اندر خرچ کریں گے اتنی رقم، اتنا پیسہ آپ ان کو یہ کہہ کر پیش کر دیں، یا کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میری طبیعت دعوت کرنے کی تھی لیکن آپ کی مجبوری ہے کہ آپ میرے یہاں نہیں آ سکتے، یہ قبول کر لیجئے، یہ سب سے 1 نمبر کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس پر واقعہ بھی لکھے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے عالم اور بڑے درجے کے ولی بھی تھے، وہ لاہور آئے کسی شہر پاکستان کے اندر،
تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دونوں کے اندر دوستی بڑی تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معلوم کیے کہ آپ کا قیام کتنا دن ہے. انہوں نے کہا کہ بس آج رات تک ہے اور فلاں جگہ دعوت ہے اور آج رات کو نکل جائیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو واقعہ سنا رہا ہوں اس سے عبرت حاصل کیجئے کہ شریعت کو بزرگوں نے کیسے پیش کیا اور شریعت پر عمل کر کے انہوں نے کیسے دکھایا. چنانچہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے عالم اور بڑے درجے کے متقی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے بچپن کے دوست ہیں اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے گھر پر آئیں اور آپ کی دعوت نہ ہو اور آپ دعوت کھائے بغیر چلے جائیں، لیکن آپ کے پاس مجبوری ہے. اس مجبوری کی وجہ سے ہم گھر تو نہیں بلا سکتے ہیں، یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ میرے دعوت کے چلتے آپ اپنے پروگرام کو کینسل کیجئے اور آپ کا جو کام ہے اس کے اندر کوئی حرج ہو، یہ میں نہیں چاہتا ہوں. بس آپ یہ ہے کہ دعوت کی وجہ سے تقریباً یہ 50 سال پہلے کی بات ہے، 100 روپیہ آپ قبول کر لیجئے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اس پیسے کو لے کر سر پر رکھے اور فرمائے یہ بڑا مبارک پیسہ ہے. تو دیکھیے کہ انہوں نے دعوت بھی کر دی اور وہ قبول بھی کیے. اگر ہم جیسے اور اس جگہ رسم و رواج کہ نہیں آپ کو پروگرام کینسل کرنا ہوگا، کام چھوڑنا ہوگا، میرے یہاں آنا ہی پڑے گا، اس طرح کی بھی دعوت نہ ہو کہ کام میں حرج ہو جائے. کوئی آدمی 50 کلومیٹر سے دعوت کھانے آئے گا تو سوچئے اس کی کتنی حرج ہے. اب لوگ بیٹی کے شادی میں دوست نہ آئے، 50-100 کلومیٹر سے کوئی 200 کلومیٹر سے کتنے کاروبار کا نقصان کر کے، تو یہ اس طرح دعوت کو تھوپنا نہیں چاہیے. دعوت یہ ہے اس کی سہولت پر کہ اگر اس کی سہولت ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، اگر وہ اپنی مجبوری سے نہ آئے تو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت کرنے کا مقصد ہے کہ اظہار محبت، آرام رسانی، آرام پہنچانا. کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا کاندھلوی کو تکلیف بھی نہیں دیے، دعوت بھی کر دیے، اور دوسرے طرف انہوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کیا کہ ہم کو بھکاری سمجھ رکھے ہیں جو 100 روپیہ دعوت کے لیے دے رہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ خوشی سے قبول کر لیا. اس لیے تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی دعوت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلانا چاہتا ہے لیکن گھر میں دقت ہے، وقت نہیں ہے، مشغول آدمی ہے، اگر کسی کو دعوت کی رقم پیش کر دے تو اس کو دعوت کرنے کا ثواب، دعوت کرنے کے جو فائدے ہیں وہ حاصل ہوں گے. دوسرا درجہ جو متوسط اور میڈیم ہے کہ کھانا پکا کر کے اس کے گھر بھیج دیا جائے تاکہ اس کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو. اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر بلا کر کے اس کو کھانا کھلایا جائے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شریعت میں جو آسانی ہے کہ دعوت کی وجہ سے اتنا کسی کو مجبور مت کیجئے کہ اپنے کام کا حرج ہو. اور اگر کوئی اس طرح سے آپ کو محبت میں دعوت کی رقم بھی پیش کرے تو آپ اس کو دھتکاریے مت اور اس کو اپنے لیے باعث ذلت مت سمجھیے. شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے. اب یہاں پر دعوت کے اندر یہ چند باتیں یہ ہے، یہ تو مہمان کے لیے ہوا، اور جو میزبان جو دعوت کرے تو میزبان لوگ کو بھی بعض لوگ پریشان کرتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بھی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، میزبان کے لیے مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے وقت کی رعایت کرے. کیونکہ ہم لوگ دیوبند جو گئے تھے تاریخ لینے کے لیے تو مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے دعوت کی اور انہوں نے شرط لگائی کہ بالکل چونکہ پڑھانے والے آدمی ہیں کہ دوپہر کا کھانا کھائیے، 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، 11:30 بجے بالکل دسترخوان لگ جائے گا، آپ لوگ 1 منٹ بھی دیر مت کیجیے گا. تو اس لیے اگر کوئی دعوت قبول کرے تو میزبان کے وقت کی رعایت کرے. اگر کوئی آپ کو ٹائم دے کہ آپ کے کھانے کی دعوت
میرے گھر ہے اور 12 بجے تشریف لائیے گا، تو یہ نہیں لاپرواہی سے کہ آپ 1 بجے جائیں، اب 1 گھنٹہ وہ آپ کا انتظار کیا، اس کے چکر میں اپنا کام نہیں کیا۔ یہ شریعت نے بڑی پاسداری کی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کسی کے مسلمان کے کام سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بارات میں لوگ دعوت دے دیتے ہیں کہ آئیے 8 بجے، کارڈ میں لکھ دیتے ہیں کہ 8 بجے سے کھانا شروع ہوگا، اور باراتی لوگ 10 بجے آتے ہیں، تو ان باراتیوں کی سزا اپنے ساراتی مہمان کو دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان مہمانوں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ یہ بالکل خلاف ہے، وعدہ خلافی ہے۔ جتنا بجے آپ کارڈ میں وقت لکھتے ہیں اتنا بجے سے آپ کو کھانا شروع کرنا پڑے گا، ورنہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ تو ایک یہ کہ مہمان اور میزبان دونوں وقت کی رعایت کریں، یہ دعوت کے آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جتنے لوگوں کی دعوت دی جائے اتنے ہی لوگ جائیں۔ اگر دعوت کسی نے کہا کہ آپ آئیے گا اکیلے اور آپ اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دعوت دی 5 آدمی کے، اب 6 آدمی ہو گئے تو پہنچ کر، حالانکہ صحابی رسول کو حکم دینے پر کون اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ آدمی راستہ میں ساتھ لگ گیا، تم نے 5 آدمی کی دعوت کی ہے، اگر تم چاہو تو اس کو کھانا کھلاؤ ورنہ واپس کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ آیا، کھلا دیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی کیوں فرمائے؟ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اگر جتنے آدمی کی دعوت ہو اتنے ہی لوگ کریں۔ اب کوئی آدمی پیر صاحب ہیں، بزرگ صاحب ہیں، اب 3-4 آدمی کی دعوت ہوتی ہے اور لشکر لے کر پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مہمانوں کو یہ میزبان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ اسی سے یہ اصول کہ آپ نے کہا کہ ہم باراتی آئیں گے 50 اور آپ لے جاتے ہیں 70، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 20 لوگ جو گئے یہ ڈاکو بن کر کے یہ جا رہے ہیں، یہ بارات کی جماعت نہیں ہے۔ تعداد کی خیال رکھنا یہ بالکل ضروری چیز ہے۔ تیسری چیز کہ اگر آپ کسی کے یہاں مہمان گئے، کسی رشتہ دار کے یہاں، اور آپ کیا ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، یا مثال کے طور پر حج جمعرات کو اور جمعرات پڑ گیا، اب وہ بیچارہ کھانے پینے کا سب انتظام کر رہا ہے، اور جب ناشتہ پیش کرے تو کہیے آپ کہ ہم تو نہیں کھائیں گے، ہم روزہ سے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ میزبان کو تکلیف دینا ہے۔ آپ کو روزہ رکھنا تھا تو رات ہی میں بول دیتے کہ میرا معمول ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھیں گے، اس لیے میزبان کے اجازت کے بغیر مہمان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی چیز کہ کھانے کے بعد زیادہ دیر وہاں پر رکے نہیں، چنانچہ 22ویں یہ سورہ احزاب کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر صحابہ کرام آئے اور کھانا کھا کر کے بات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اے مسلمان تم لوگ نبی کے گھر میں کھانے کے انتظار میں پہلے مت چلے جاؤ۔ یعنی اس سے یہ بھی ادب معلوم ہوا اس قرآن کی آیت سے کہ اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ 12 بجے میرے یہاں کھانے کے لیے آئیے گا، آپ 11 بجے پہلے چلے گئے، اب بیچارہ وہ آپ کے چلتے 1 گھنٹہ کام نہیں کر پائے گا، اس لیے وقت سے پہلے بھی نہیں جانا ہے آپ کو۔ جتنا بجے کا وقت دیا ہے قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا ہی بجے آؤ۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوهَا، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب تم لوگ آؤ۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور بعض صحابہ کرام جب کھانے کھا لیے تو اب وہاں پر مجلس جمع کر کے بیٹھ گئے اور وہ لوگ باتیں لمبی کرنے لگے۔ اب اللہ کے رسول کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ یہ صحابہ چلے جائیں، لیکن اللہ کے رسول شرم اور حیا کی وجہ سے بول نہیں پا رہے ہیں کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کیے، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی،
کہ یہ اے میرے صحابہ، تمہارے اس عمل کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بول رہے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا ہے۔ اس سے اس قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت کرے اور دعوت کھا لیجیے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کے کھانے کے بعد تم وہاں سے چلے جاؤ۔ اب خاص کر کے ہوٹل میں لوگ بیٹھ کر کے لمبی گفتگو کرتے ہیں، باہر والوں کو ویٹنگ میں رہنا پڑتا ہے، یہ نہیں، کھانا کھانے کے بعد فوراً چلے جانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی دوست آپ کا اتنا زیادہ گہرا ہو کہ آپ کے موجودگی سے آپ جتنا دیر بیٹھیے آپ کے دوست کو مزہ آئے گا، تو پھر ایسے لوگوں کا حکم الگ ہے کہ ایسے لوگوں کو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر میزبان کے آپ کے موجودگی کی وجہ سے تکلیف ہو تو اتنا لمبا یہ نہیں بیٹھنا چاہیے جس سے میزبان کو تکلیف ہو، اگرچہ وہ شرم سے بول نہیں پا رہا ہو۔ تو یہ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کھانے کے بعد زیادہ دیر بیٹھے نہیں، اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ وقت سے زیادہ پہلے بھی نہ جائیں۔ یہ میزبان کے حقوق ہیں کہ وقت پر جائیں اور وقت سے زیادہ پہلے بھی نہ جائیں، اور کھانے کے بعد زیادہ دیر وہاں بیٹھے نہیں۔ جتنے لوگوں کی دعوت ہے اتنی ہی لوگ جائیں، اور میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں۔ یہ دعوت کے چند آداب آپ کے سامنے آ گئے تاکہ یہ کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، کھانا کھلانے اور مہمان نوازی کے آداب اور آج دعوت کے آداب، ان تمام باتوں پر اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔